بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء اور رسل مبعوث فرمائے، جنہوں نے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ کچھ اقوام نے ان کی پیروی کی اور کچھ اقوام نے ان کی تعلیمات کو جھٹلایا اور ان کے احکامات کو ماننے سے انکار کیا اور اللہ کے دردناک عذاب کا شکار ہوئے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے انبیاء اور رسل کے متعلق معلومات اور ایسے واقعات لے کر آئے ہیں جن کے بارے میں جان کر آپ کی معلومات میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔ تو چلتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو کی جانب۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حصہ دوم۔ حضرت حارث اشعری سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کو 5 باتوں کا حکم فرمایا کہ ان پر عمل کرو اور بنی اسرائیل کو بھی عمل کا حکم دو۔ لہٰذا انہوں نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا اور ارشاد فرمایا، اللہ جل شانہ نے مجھے 5 باتوں کا حکم دیا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور نہ ہی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ۔ مشرک کی مثال اس غلام کی سی ہے جسے اس کے مالک نے اپنی رقم سے خریدا، مگر غلام جو کچھ کماتا ہے وہ مالک کی بجائے کسی دوسرے شخص کو دے دیتا ہے۔ اب تم ہی بتاؤ کون ایسے غلام کو پسند کرے گا؟ لہٰذا یاد رکھو، جب اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور وہی تمہیں رزق دیتا ہے تو تم پر لازم ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ نمبر 2، میں تمہیں نماز کا حکم دیتا ہوں۔ جب تم خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اپنا رخ تمہاری طرف کر لیتا ہے، لہٰذا جب نماز پڑھو تو کسی اور طرف دھیان مت لگاؤ۔ نمبر 3، میں روزے رکھنے کا حکم دیتا ہوں۔ نمبر 4، میں تمہیں صدقے کا حکم دیتا ہوں۔ نمبر 5، 5واں حکم یہ ہے کہ دن رات کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص جو دشمن سے بھاگ رہا ہو اور دشمن تیزی سے اس کے تعاقب میں ہو، وہ شخص بھاگ کر کسی مضبوط قلعے میں پناہ گزین ہو جائے۔ مسند امام احمد۔ حضرت یحییٰ کی وفات کے بارے میں مفسرین نے مختلف واقعات تحریر کیے ہیں جو یہود و نصارہ کی کتب سے لیے گئے ہیں، تاہم مفسرین کی اکثریت نے جس واقعے کو بیان کیا ہے وہ لوکا کی انجیل سمیت یہود و نصارہ کی کئی کتب میں درج ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہودیہ کا بادشاہ ہیرود ایک عیاش شخص تھا جس کی وجہ سے پورے ملک میں فسق و فجور پھیل رہا تھا۔ اس نے اپنے حقیقی بھائی فلپ کی بیوی ہیرودیاس کو بغیر نکاح اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ حضرت یحییٰ چونکہ نبی تھے اور دعوت حق کا فریضہ سر انجام دیتے تھے، انہوں نے بادشاہ کی ان فحش حرکات کے خلاف آواز بلند کی، جس کے نتیجے میں انہیں گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ تاہم بادشاہ ان سے ڈرتا بھی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آپ اللہ کے نبی اور نیک و پارسا انسان ہیں، نیز عوام میں بڑی عزت ہے، لیکن بادشاہ کی داشتہ ہیرودیاس حضرت یحییٰ کی تعلیمات کو اپنے اور اپنی جیسی دوسری بدکار عورتوں کے لیے بہت بڑا خطرہ سمجھتی تھی، چنانچہ وہ آپ کی جان کے در پہ ہو گئی۔ اسی اثناء میں بادشاہ کی سالگرہ کے سلسلے میں محفل میں رقص و موسیقی کی محفل جمائی گئی، جس میں ہیرودیاس کی جوان سال خوبصورت بیٹی نے رقص کے ہیجان خیز تیر چلا کر بادشاہ کو اپنے جال میں پھانس لیا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر اس سے کہا، مانگ کیا مانگتی ہے؟ بیٹی نے اپنی ماں سے مشورہ کیا، وہ تو پہلے ہی ایسے موقع کی طاق میں تھی، لہٰذا بیٹی سے کہا، یحییٰ کا سر مانگ لے۔ بیٹی نے بادشاہ کے سامنے ادب سے جھک کر عرض کیا، اے بادشاہ سلامت، مجھے یحییٰ کا سر تھال میں رکھ کر منگوا دیجیے۔ بادشاہ یہ سن کر غم و غین ہو گیا، مگر بادشاہ کی بیٹی کی فرمائش کے کیسے رد کر سکتا تھا؟ چنانچہ اس نے فوراً قید خانے سے حضرت یحییٰ کا سر کٹوا کر منگوایا اور ایک تھال میں سجا کر محبوبہ کی رقاصہ بیٹی کی نظر کر دیا۔ کہتے ہیں کہ دمشق کی جامع مسجد میں بنی امیہ کے ہال میں آپ کا سر مبارک دفن ہے۔ اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک نے یہ مسجد تعمیر کروائی تھی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ دوران تعمیر یہاں ایک غار دریافت ہوا تھا۔ اطلاع ملنے پر خلیفہ خود غار میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک صندوق میں انسانی سر رکھا ہوا ہے اور صندوق پر تحریر ہے، یہ حضرت یحییٰ بن زکریا کا سر ہے۔ ان کا چہرہ اور بال اپنی اصلی حالت میں تھے، یوں لگتا تھا جیسے ابھی شہید ہوئے ہوں۔